آخری اور شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا جی، انہوں نے کہا جی آئی بو مائی ہیڈ بفور اللہ ان آل ہیوملٹی ود فیلنگز آف پروفاؤنڈ گریجویٹ ٹوڈے ڈیسیجن بائی یو کے کورٹ از ناٹ جسٹ my or Nawaz Sharif's vindication but that of Pakistan too. Certainly truth has greater power than all the lies, fabricated stories and character assassination. میں عاجزی اور شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں. برطانوی عدالت کا آج کا فیصلہ نہ صرف میری یا نواز شریف بلکہ پاکستان کی بھی برریت کی توثیق کرتا ہے. یقینی طور پر سچ کی طاقت جھوٹ من گھڑت کہانیوں اور کردار کشی سے زیادہ ہوتی ہے. چوہے صاحب یہ سارے میں اب مجھے بتائیں، یہ آپ بھی اتنی لمبی تفصیل بتا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ سلمان شہباز ولد شہباز جی. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں ولدیت میں ان کا نام آ سکتا ہے تو وہ تو پاسبل ہے، ادروائز یہ کیس ہی نہیں ہے. اور یہ جو فرما رہے ہیں اور یہ جو بات ہے اور غلط بیانی اور بتان اور جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں اور اس طرح لہراتے پھر رہے ہیں کہ کوئی فتح ہو گئی ہے ان کی یو کے میں، اور بھائی 25 ارب روپے کی تو کتنے ہزار صفوں کی فائلیں جو ہیں عدالتاں چلو رہی نے، انہوں کا جواب دیو. وہ کس نے جواب دینے ہیں؟ یہ صرف وہ ہے جو سامنے ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں برریت کدھر ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا نام ذکر ہے، اس میں شریف فیملی صاحب کہاں سے آ گئی؟ جو شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کسی اور مقدمے کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. وہ کسی کا نہیں کر رہے، یہ ان کا وتیرہ ہے ڈیلی بیسس پر ٹیلنگ فیبریکیٹڈ سٹوریز. میں ان کی طرح یہ لفظ جو ہے نا جھوٹ اور یہ وہ اس کے استعمال، اور کئی لوگ ہیں اس طرح منہ بھر کے وزیر اعظم صاحب آپ میرا خیال ہے کہ آج کسی سے مل کے آئے ہیں، کوئی کھل کے بات نہیں کر رہے کیا؟ تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، میں کھل کے کیوں نہیں کرنی؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیوں ان سے پوچھیں نا یہ جھوٹ کیوں گڑ گڑ کے بتا رہے ہیں آپ؟ کیوں شہباز صاحب آپ یہ بتائیں شہباز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ دونوں کا. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کی دو جہتیں اس ساری سچویشن کی بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کی کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے یا کسی شخص کو مشکوکی کے نام پر روکا جاتا ہے تو میرا خیال شاید ہی ہوگا دنیا میں کوئی اتنا بے شرم کہ وہ اس کے اوپر فخر اور بعد میں بڑا آپ کو بتائے گا، کیونکہ سارے لوگ بینکنگ یوز کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کتنی کا آپ کی ٹرانزیکشن، آپ کی کبھی ٹرانزیکشن مشکوک ہو کے رکی ہے؟ آپ کی رکی؟ بیرون ملک بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں، انہیں کال پہ لے لیں، ان سے پوچھ لیں کہ میں سارا جو میرا امریکہ کا سارا ٹائم ہے کبھی کوئی ٹرانزیکشن مشکوک نہیں رکی. پاکستان میں پیسے پاکستان سے وہاں منگوائے بھی اس وقت، پاکستان میں بھیجے بھی اس وقت. ان کی ٹرانزیکشن مشکوک ایک بینک نے، کسی ادارے نے نہیں، کسی عدالت نے نہیں، پاکستان نے نہیں، برطانیہ کے ایک بینک کو لگا کہ یہ کوئی دو نمبری کر رہے ہیں مشکوک ٹرانزیکشن، انہوں نے فلیگ کر دیا وہاں کے این سی اے کو. این سی اے نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی اور عدالت میں جا کے بتایا کہ ہم اس ایک ٹرانزیکشن کو، یہ جو رقم آئی ہے اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ رقم فریز کر دی ہے کہ کوئی اس رقم کو لے کے نہ جا سکے تاکہ پتہ چلے یہ مشکوک ہے کہ نہیں. انہوں نے بھی اس جو انویسٹیگیشن تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. سلمان شہباز صاحب نے پہلے 12 مہینے کے لیے وہ رہی، پھر ایک ایکسٹینشن ہوئی، پھر ایک ایکسٹینشن ہوئی، اور اس کے بعد این سی اے نے، کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا، این سی اے نے اس مجسٹریٹ کو، جیسے ایک مجسٹریٹ آپ کو ریمانڈ دیتا ہے، مجسٹریٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ فلاں شخص کے گھر کی تلاشی لے لیں، جا کے وارنٹ دے دیتا ہے، اسی طریقے سے اس مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے این سی اے نے کہا کہ ہم نے اس ٹرانزیکشن کو مزید انویسٹیگیٹ نہیں کرنا، ہم اسے فری کر رہے ہیں. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کے کہنے کے اوپر وہ چیز مشکوک تھی، انہی کے کہنے. پاکستان سے صرف انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، جب انہوں نے خود سے اس کو مشکوک قرار دیا، خود سے اس کو روکا، سب کچھ خود سے کیا. ہم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ بندے کہو جے نے، اسی کیا بڑے چور دے پت نے، صرف اتنی بات کی ہم نے. کوئی ہم نے نہیں کہا کہ ان کی یہ انویسٹیگیشن 20 سال، یہ ایسی سٹوریاں سناتے ہیں جیسے وہ نہیں ہوتے تھے عامل بابا نجومی شہباز، وہ تپسیا 20 سال برما کے جنگلوں میں تپسیا، 20 سالوں کی جڑی بوٹیوں کے بعد وہ جو دوائیاں بیچتے تھے نا، سانڈے کا تیل، وہ سارا، یہ وہ والا گروپ ہے سارے کا سارا.
سارے کا سارا وہ گروپ ہے جو آپ دیکھیں ایک بندہ پرائم منسٹر رہا ہے پاکستان کا, انہوں نے 3 جھوٹ بول دیے. ایک تو بتایا یہ فیصلہ کب ہوا, دوسرا بتایا پاکستانیوں نے کیا کچھ کیا اور ہماری انوالومنٹ کیا تھی, اور تیسرا بتایا اس فیصلے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو نہیں لکھا. اس سے ہٹ کے یہ کوئی اور کیس تو نہیں تھا جس وہ الگ سے چل رہا ہو؟ نہیں وہ اتنا فراوانی سے جھوٹ بولنا ہے اور اتنا باجماعت بولنا ہے کہ آپ دیکھیں نا. اچھا دوسرا یہ کہ چودھری صاحب کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ محتاط بات کریں گے, وہ کرتے نہیں ہیں, میں یہ ماننے کو تیار نہیں, لیکن ہماری پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں, صحافت میں بھی کچھ لوگ ہیں, اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ایریاز میں کچھ لوگ ہیں جن کو مفاہمت کا تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ مفاہمت کر لینی چاہیے. ان کو ترس آتا ہے شہباز شریف, سن لیجئے گا, ان کو ترس آتا ہے کہ یار چلے کر لیتے ہیں, یہ بندہ تو پاؤں پڑا ہوا ہے, یہ گریبان نہیں پڑ رہا. آج نواز شریف کا بیان ہے, آج کی جو سیٹنگ ہے کہ ہم مفاہمت اور مزاحمت دونوں کے لیے تیار ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو باجماعت جھوٹ بولا ہے اس میں شہباز شریف کا گروپ بھی بیٹھا ہوا ہے, نواز شریف کا بھی بیٹھا ہوا ہے, دونوں مل کے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ایسا مقدمہ جو نہ مقدمہ تھا عدالت, ایک ایسا قصہ جس میں نہ مقدمہ تھا, نہ کیس تھا, نہ کوئی بری ہوا, نہ کسی کو سزا ہوئی, اور اس میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ مل کے, معذرت کے ساتھ مجھے پتا ہے صحافت میں آپ وہ یہاں موجود نہیں ہیں, مزاحمت اور مفاہمت کی بات, ان کے ایک ٹی وی چینل کے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ابھی مجھے میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیں جو یہ جھوٹی سٹوری ہوئی ہے میں اس کو پے بیک کرنے کو تیار ہوں. سن لیجیے گا بات, اس میں دیکھیں میں اس ڈیمیج کو سن تو لیجیے گا, میں صرف وہ ان کا حق ہے. جی جی, نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا, نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا, اسی لیے میں محتاط ہوں سر, میں محتاط ہوں. آپ جیسے مرضی رپورٹنگ آپ کے چینل کی سر میں پریسٹیج کو سمجھتے ہوئے میں محتاط ہوں کسی کا, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک دوست ہیں جو بڑی سینئر پوزیشن پہ, انہوں نے ابھی میسج کیا کہ ہم اس کو جو اس میں غلط ہوا اس کو فکس کرنے کو تیار ہیں, آپ بتائیں کیا غلط ہوا, آپ کا اس میں کیا ہم چلا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کیس نہیں تھا عدالت میں, بری کر دیا, 20 سال پرانا. یہاں کہتے ہیں سلمان شہباز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. وہاں سلمان شہباز انفریز ہوا ہے اور کہتے ہیں ہم بری ہو گئے. آخری بات آپ کے شو کے لیے بریکنگ بتا دوں, یہ ریکارڈ کر لیجئے گا, میں بیٹھا ہوں یہاں پر وزیر اعظم کے ترجمان کی حیثیت سے. بالکل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جن کا نام ہے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو, یہ سکے کے 2 رخ نہیں بلکہ ایک ہی رخ ہیں, ایک گریبان پکڑتا ہے ایک پاؤں پڑتا ہے. ہم ایسی کسی ان کے ساتھ جو مفاہمت ہے اس کا حصہ ہم نہیں ہوں گے, ہم کسی مفاہمت کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ بتائیں, وہ بھلے میڈیا کا کوئی دوست کر رہا ہے, ہم بڑے واضح طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ دونوں چوری کی مفاہمت لینا چاہتے ہیں اور کوئی. اچھا یہ جو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے تو اس بریکنگ نیوز کے بارے میں بھی بتائیں. تو پی ٹی آئی میں بھی تو 2 دھڑے ہیں نا, ایک کہتا ہے مزاحمت, اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا ہے, دوسرا کہتا ہے مفاہمت. میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی بڑی واضح پالیسی ہے. تو جو پی ٹی آئی کا دھڑا مفاہمت چاہتا ہے کہ ہاتھ ہولہ رکھو, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں, بات چیت کو لے کے بڑھیں, تو اس مفاہمتی پی ٹی آئی کی مفاہمتی, میں پنجابی جی جواب دینا ہے, اس پی ٹی آئی کے مفاہمتی گروپ کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے مستقبل پہ, اور جب اگر کوئی ایسے لوگ ہوئے, میرے سامنے تو کسی نے کبھی نہیں کہا, میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں تھوڑے سامنے نہیں کہندے, لیکن اگر کسی نے کہا, لیکن آپ کو پتہ تو ہے نا. نہیں میرے علم میں نہیں, میں سچ بولوں, میں سچ بولوں, آپ کو پتا میں سیدھی بات کرتا ہوں. شہباز گل صاحب, آپ گل ہو کے کھلی ڈلی گفتگو کر کے اب آپ ریورس مار رہے ہیں. خدا گواہ میرے علم میں نہیں کہ ہماری جماعت میں کوئی بندہ اس وقت, لیکن اگر کسی کے دل کی صدروں میں یہ چیز ہے تو ہم اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کسی چور کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے. صاحب پی ٹی آئی کے مفاہمتی گروپ کے بارے میں بتا دیں. چلیں نہیں, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جتنے بھی بندے کانے نے, کرپٹ نے, لچے لفنگے نے, ڈاکو نے, چور نے, قومی خزانہ لوٹیا ہے, وہ معاف کرنا. شہباز گل دے کیمپ چ بیٹھے ہون یا میرے کیمپ چ بیٹھے ہون یا تواڈے, غلط ہے. جہے چور نے وہ تو ہر جگہ ہی چور نے. میں تو کہتا ہوں ان سب کو ڈنڈا پھیرنا چاہیے. اچھا یہ اس کیس کے بارے میں بتائیں کہ یہ 10 ستمبر کا فیصلہ 18 دن کیا کرتے رہے؟ 18 دن وہ اس کا بناتے رہے ہیں بیانیہ. ان کو ایک نیا کام ملا ہوا ہے کہ ہم کس طرح اس کو بیچیں, کس وقت بیچیں, کہ جب ہم زیادہ پھنسے ہوں گے اس وقت یہ بم پھینک دیں گے. ہو سکتا ہے کل پرسوں زیادہ پھنسے ہوئے ہوں کسی وجہ میں. اچھا اچھا یہ دسو, اچھا
وہ میری تو بات پہلے فیصلہ کر لو کہ کو پوچھنا ہے ادھروں یا ادھروں تہاڈا دل دوواں پاسوں کر رہا آپ دونوں اصل میں جس طرف جانا چاہ رہے ہیں میں اس طرف جانا نہیں لو چاہتا. سن لو ٹھیک ہے نا, آپ فیصلہ آپ ہی کر کے بہ گئے تو سانو کا لیے بلایا ہے. میں ذمہ ہمیں داری بھی پوچھ لیں تم کو غیر سے جو رسم ہو رہا ہو جی. جو مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو. اچھا چل صاحب, شہباز شریف صاحب اس مقدمے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ شہباز شریف صاحب خود, جس کے بارے میں آج شاہد خاقان عباسی صاحب ہر جملے میں شہباز اور سلمان کا ذکر کیا, دونوں کو پھنسایا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا آج وہ غصہ نکال رہے تھے یا کیا کر رہے تھے اور کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا. ذرا سنائیے گا جی شہباز شریف صاحب. دیکھیں حامد میر صاحب سلمان شہباز صاحب پاکستان سے کیوں غائب ہیں, یہ آپ سوال ان سے کریں. میرا بیٹا ہے, اس میں اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے, لیکن مجھے آپ بتا دیں اس کے کاروبار سے یہ کہنا آسان ہے اور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کاروبار سے میرا دور دور تک نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا, نہ میرا کوئی شیئر ہے, ان کا اپنا کاروبار ہے, میرا اپنا سلمان شہباز اس کا جواب دے. معاف کرنا, دیکھیں میرے شہباز شریف سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور ابھی بھی کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں ہے. جی ہاں, معاف کرنا, جو صاحب اپنی اتنے لمبے عرصے تک حکومت چلاتے رہے ہوں, پہلے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے پھر 2 دفعہ خود وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوں, اس کے علاوہ MNA بھی رہے ہوں وغیرہ وغیرہ, اگر وہ یہ کہیں کہ حمزہ شہباز اور سلمان, یہ انہوں نے نیب کے پاس بھی یہی کہا تھا, معاف کرنا, اور آپ نکال لیں ہم نے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا. نیب کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, FIA کو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے پوچھو جی میرا کدھر لگا. بھائی یار بات سنو, کیا باتیں کر رہے ہو؟ پیسے لوٹ لوٹ کے لوگوں سے لے لے کے تمہارے اور باقیوں کے اکاؤنٹس میں جا نہیں رہے تھے, وہاں سے نکال کے بیویوں کو دیے نہیں جا رہے تھے. دس از میٹر آف ریکارڈ. آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے کیوں آپ نے غریب پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا اور باہر کے ملکوں میں لے گئے اور اربوں روپیہ لوٹا گیا. یہ باتیں اب ہو یہاں رہی ہے, یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے, ورنہ تو یہ جتنے بندے ہیں نا, اگر چین کی عوامی جمہوریہ کی بڑی عوامی جمہوریہ چین کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے, ان کا ہوتا تو یہ جو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے چوروں ڈاکوؤں کو جو بھی ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر جو گولیاں یعنی ماری جاتی ہیں اس کے پیسے بھی اس کے لواحقین سے لیے جاتے ہیں. یہاں تو آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے, پرائم منسٹر نہیں دے گا. بھائی پرائم منسٹر نہیں دے گا, مان لیا آپ NRO نہیں دے گا, پرائم منسٹر رعایت نہیں دے گا, ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا, تو پرائم منسٹر نے 3 سالہ ریکوری کنی کی تھی اور ہن تک کی ریزلٹس نے کوئی کام کر کے دکھایا بھی ہے. جی تو یہ ساڈے صرف گلاں باتاں نہ پیٹ بھرنا. اچھا اس کا میں جواب دے دوں, بریک لے لیں پہلے. نہیں بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد تیاری کر کے آئیں آپ. بریک پہ جاتے ہیں تو چوہے صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا, لیکن پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی 3 سال کی کارکردگی ان کے دور حکومت میں بہترین رہی اور انہوں نے سب سے زیادہ ریکور کیا, کئی گنا زیادہ ریکوری کی. تو اسی لیے 100% زیادہ ٹیکس, اسی لیے چیئرمین نیب کو توسیع دی جا رہی ہے جیسے جاوید اقبال صاحب کو, کیونکہ ان کی کارکردگی بڑی فٹ. آپ سے بھی آج ایک سوال کرنا ہے, یہ بریک کے بعد کر لو, لیکن اسے جواب دینا کہ آیا اب پاکستان میں لوٹ مار بند ہو گئی ہے, چوری چکاری پر ختم ہو گیا ہے, یہاں سب دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور سوارا پوتر اور فرشتے اور ملک جڑا ہوں صحیح طرف چل پیا. اس کا آج آپ نے جواب اگر نہ دیا تو میرے سے مطلب ہے کسی ہمدردی کی توقع. یہ اشارہ آپ مجھے کر رہے ہیں اور پوچھ آپ دونوں کو کر کہنا 3 سنانا 9. بریک پہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ
یا پھر ٹویٹر. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.